وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب کسی حدیث شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے بیان کرتے ففزع منه تو اسے گھبراتے لفظ کے ساتھ، اور ففرغ عنه یہ بھی اس کا دونوں ففرغ نہیں، جب حدیث شریف بیان کرتے فارغ ہو جاتے تو کہتے ہو کما قال علیہ السلام، تو فرغ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور فزع بھی گھبراہٹ والا دونوں تعبیر ہو سکتی ہے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا منذر عن شعبة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا ما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. تیسرے دن جاتا ہے جب ان سے لوگوں نے کہا کہ حدیث بیان کرو، بوڑھے صحابی تھے، وہ ٹال مٹول کرتے رہے، میں بوڑھا آدمی ہوں اور اب مجھے نشان ہو گیا ہے، میں کہاں اس وقت میں آئی نہیں جاتا ہوگا، یوں کر کے ٹال مٹول کرتے تھے. حدیث شریف کا معاملہ بہت اونچا ہے، اس طرح ان کا صحابہ نے سن کر تو عبد الرحمن بن ابی ليلى کہتے ہیں کہ ہم نے زید بن ارقم سے کہا حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید بن ارقم ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کیجیے. تو جواب میں کہتے ہیں کبرنا تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ونسینا اور میں نسینا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، کھانا یاد. والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت بڑا معاملہ ہے، وہ سخت ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النذر عن شعبة عن عبد الله بن أبي الزبر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. شعبہ عبداللہ بن ابی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس 1 سال بیٹھا ہوں، جالس ابن عمر سنہ تھا، 1 سال ان کے یہاں بیٹھا مجلس میں. فما سمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا، میں نے ان سے نہیں سنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. مثلا وہ قرآن کریم کو تشریح کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ساری باتیں وہی بتا رہے ہیں جو آپ سے سن رہی ہیں، لیکن قال رسول اللہ بیان کرتے ہیں وہ ذمہ داری نہیں لینی پڑتی ہوتا. يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا، اس کا کسی کو بیان نہیں کرتے. وبه قال سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان آگے روایتیں اور آ رہی جس سے پتہ چلتا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں کہ انہوں نے تقریباً 500 حدیث نقل کیا تھا، ایک شذائر تھا، پورا اس کی کا پڑھ کر چلا گیا. بس اسی طرح کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اندر سے ان کلمہ نہ نکلا ہو اور میں ان کہہ دوں مجھے میں جہنم نہیں جانا چاہتا، میں ذمہ داری نہیں لیتا. کئی صحابہ ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ تو بیان کرتے ہیں سیاست زندہ کے اندر سب کچھ پڑھتے ہیں، ہاں صحابہ ڈرتے بھی تھے، لیکن بعض صحابہ ہوتے جو صرف ان کا مشورہ یہ تھا. پہلے مجھے رضی اللہ عنہ تقریباً 70 صحابہ تھے، 40 سینکڑوں صحابہ ہیں، تو ان کا مشورہ تھا. بعض صحابہ جن کو آپ نے دعا دی ہے، ان کو چادر پر بیٹھا کر دعا کی ہے، کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھا، دم کیا ان کے اوپر، دعا کی خصوصی، تو ان کو پورا اعتماد تھا کہ الفاظ یہی ہیں. فلہذا اس طرح بیان کرنے والے بہت سارے صحابہ، کسی نے 10 حدیث میں، کسی نے 15، کسی نے 2، اس طرح ہوتے ہوتے بعد کے محدثین نے مکمل کوشش کر کے پورا ذخیرہ جمع کیا، تو اتنا سارا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے. اس کے اندر احادیث ضعیف بھی آ گئی ہیں، ابن ماجہ شریف کے اندر 5-6 روایتیں بالکل موضوع بھی ہیں، مختلف مقامات میں محدثین کہتے ہیں. وبه قال حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معلوم يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والظلول فهيهات. الصعب والظلول، یہ جملہ اصل ہے اس باب سے متعلق. یہ معنی صحابی ہے اپنے والد طاؤس کے بارے میں کہ میں نے ان سے کہا کہ حدیث لوگ بیان کرتے
یاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے، لیکن معاملہ یہ کہ باپ مائدہ کہ تم صعب ضرور، جب تم سواری کرتے ہو کہ مشکل سواری غیر تربیت یافتہ اور ضرور جو بالکل تربیت یافتہ ہے، اس کو بالکل تربیت کرنی چاہیے. تو گویا کہ رب کو یا بے چکر شروع کرنے کا حل حال معاملہ دور ہو گیا، ہم نے چکر پڑتا ہے. میں ڈرتا ہوں. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن مجادل عن الشعبي عن مرثد بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنهم إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له سرار فقال أتدرون لم مشيت معكم قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم فيه فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. قرضہ ابن کعب کے صحابی میں سنی واقعہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں کچھ صحابہ کو روانہ کیا. نیا نیا اسلام وہاں پھیلا اور وہاں سے اطلاع ہے کہ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. اب کوئی معلم چاہیے قرآن سکھائے اور دین سکھائے، نماز وغیرہ وغیرہ تمام. تو عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور روانہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے. صحابی کے ہمارے ساتھ چلے، چلتے رہے کافی دور آ گئے. ایک مقام کا نام لیا سرار، مقام سرار تک آئے. کسی وقت نہیں دینا وہاں روک سنو، بتاؤ میں یہاں تک تمہارے ساتھ کیوں آیا؟ کہنے لگے کہ وہ انصاری ہیں، انصار ہو سکتا ہے اس بنا پر ہمارا مقام ہے، اس بنا پر آپ نے ہمارا لحاظ کیا. انصار صحابہ کا بڑا اونچا یا یہ کہ میں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اس احترام میں ایسا ہو سکتا ہے آپ نے بات کہتا میں ہاں وہ تو نہیں، آپ کا مقام اونچا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اس لیے ساتھ میں آیا ہوں. وہ بات میں وہاں نہیں کہہ سکتا تھا، یہ خاص بات کہنے تھی یہاں، اور ساتھ میں چل کر آیا ہوں. ایک خاص انداز ہے، خاص ایک حیت ہے، خاص مقام ہے. میں متوجہ کرنے میں تاکہ میری بات کو بہت توجہ سنو اور پھر آگے جا کر بات کروں. جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں، جہاں تم جا رہے ہو، نئے نئے مسلمان ہیں اور صحابہ کا ایسا عشق ہے ان کے اندر سینے میں ہانڈی کی طرح اندر عشق ہے. عمر احباب کا وہ تمہیں دیکھیں گے صحابہ رسول آ رہے ہیں، وہ دوڑ پڑیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنی گردنیں پھیلائیں گے، سر پہ ہاتھ رکھوائیں گے، جو ان سے احترام ہو سکتا وہ کریں گے. اور وہ بس ایک بات کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنائیں گے. ہم لوگ بھی کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو پرانے فاضل کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، دیوبند دیکھا ہے، جب سے فارغ ہو دوبارہ دیوبند آنا نہیں. تو میں کبھی کہیں جاتا ہوں، کہتے مولانا آج سونا نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں نہیں ہیں، کیا کریں گے آپ کے 12 بجے پھر 13 بجے میں نے ایک بار کچھ بھی ہو جائے سنیں گے. تو باتیں کرتا ہے کہ وہ مولانا صاحب شاہ صاحب مولانا ایک ساتھ تھے، یوں بیان کرتے تھے کہ نقل کرتے رہتے باتیں ہوتی من کھولنا تو اسی رات کو گزر جاتی ہے صبح سے ایسا ہوتا ہے. تو ادھر اپنے اسد اللہ کے ساتھ جہاں جہاں آپ نے دور کے وہ دور کے کیسے ہوتا ہے. تو خیر صحابہ کا مقام وہ آپ سے سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ بتاؤ اور کچھ سناؤ. سننا خبردار اقل الحدیث، اور حدیث سے کم بیان کرنا، قرآن بس بیان کر کے ان کے سامنے حدیث کثرت سے بیان کرو گے تو کہیں الفاظ میں فرق نہ آ جائے گا، لوگ اسی کو لے کر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ عقیدت کے ساتھ سنیں گے، وہ قرآن کریم سے دور ہو جائیں گے. وہ بھی شروع ہو جائیں گے، ان کو نمبر 1 پر نماز قرآن یہ سکھانا ہے. حدیث کے منع نہیں کرنا، لیکن حدیث سے بات میں اس کا نمبر بات ہے، یہ ان کو توجہ نہیں ہے، متوجہ کیا. اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارا ساتھ، میں تمہارا شریک. جملہ نہ ہوا میں بتاتا ہوں کیا مانا ہے. دیکھیے اور اللہ نے کہا آپ سے بات کہتے ہیں بعثنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کوفہ، کہ ہمیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف بھیجا وہ شیعنا، اور ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ مشایعت اختیار کی انہوں نے.
ایسے قوم کے پاس میں جو قرآن کریم قرآن کی صدور قرآن کی سینوں کے اندر یہ اس طرح وہ ہے محبت اور عشق حسیز کا حسیز گرد ہے لیکن عشق ہے اور جو غبار کھا رہا ہے ہانی کی طرح جیسے ہانی کو بولتے ہیں فریدا مردو جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو اپنی مردو لیکن آنا تو اپنی گردنوں کو تمہاری طرف دراز کر لیں گے احترام کریں گے احترام کریں گے وقالوا اور وہ یوں کہیں گے اصحاب محمد تم اصحاب محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم فاقیموا الروایت سن لو اقیموا الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں تھوڑا سا احتیاط رکھنا کبھی بیان کرنا جو تم پکی بات معلوم ہو جاتا ہے منع نہیں کیا بالکل قریب کہا بہت ہوتا جو پکی بات معلوم ہو الفاظ کے ساتھ ہو اور تم اگر ایسا کرو گے تو میرا بھی اسی پر عمل ہے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں انا شریک میں تمہارا ساتھی ہوں میں تمہارا شریک جی پڑھیں وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى المكة سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. دیکھیے بات وہی ہے سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے صحبت اختیار کی ہے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کی مدینہ شریف سے لے کر مکہ المکرمہ لیکن میں نے ان سے نہیں سنا کہ وہ حدیث شریف بیان کرتے آپ سے سلام کی حدیث سنائے ایک کی حدیث بیان کی تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کیا کئی دن لگے لیکن قال رسول اللہ علیہ وسلم بار بار نہیں کرتے تھے اتنے محتاط تھے. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب التغليظ في التعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے مطلب سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تہمت لگانا جان بوجھ کر جھوٹی حدیث ہے وہ جھوٹ ہے لیکن یوں کہنا قال رسول اللہ اس کی کتنی قباحت ہے اور کتنی سخت وعیدات ہے اس کے بارے میں بات ہے. باب التغلیظ في تعمد الكذب على رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کو باندھنے کے بارے میں جو تغلیظ ہے جو شدت ہے وعید ہے اس کے بارے میں بات ہے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں مسعود سے نقل کرتے ہیں مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا جو آپ نے مجھ پر جھوٹ باندھے جھوٹ بولے جان بوجھ کر اب بغیر جانے ہو جائے تو فلیتبوأ مقعده من النار تو چاہیے کہ وہ ٹھکانا جہنم میں بنا لے. حضرات محدثین نے اس پر کلام کیا ہے اور ایک تو اس روایت کے بارے میں یہ کہا کہ اس روایت کو نقل کرنے والے بعض نے کہا 100 بعض نے کہا 150 200 تک کے ہیں. اتنا تواتر اس روایت کو کرتا ہے. اب اس پر ایک بحث ہے جس نے جان بوجھ کر حدیث شریف جھوٹ بیان کر دیا قال رسول اللہ نے تو ابھی رسول اللہ تعالیٰ سے اور لوگ جانتے ہیں اردو کی باتوں پڑھی اور رسول اللہ نے فرمایا واضح نے فرمایا تو جس نے مذاکرہ کیا کیا وہ کافر ہو گیا جہنم کا مثال ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کی تکلیف کے قائل ہے جان بوجھ کر ایسا کرنے والا اور یہ سمجھتا ہے کہ حدیث شریف قال رسول اللہ بولنا ہی جائز ہے محرج نہیں ہے کوئی اچھی بات ہو تو بہت کرو تو یہ تکلیف کی رائے بعض لوگ کافر ہو جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی. بعض محدثین
وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربيع بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولد النار. الفاظ الگ الگ ہے، تقریباً مفہوم وہی رہے گا. میں تب بھی جملوں کی ترجمہ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ فإن الكذب علي، مجھ پر جھوٹ بولنا یولد النار، جہنم میں داخل کر دے گا. وبه قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی، جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے. راوی کہتا ہے انس بن مالک حاصل میرا گمان یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده. وبه قال حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من تقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقول علی، جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، معلوم اقول، ایسی بات میری طرف جھوٹ منسوب کرے جس کو میں نے نہیں کہا، فليتبوأ مقعده. وہ بھی چھوٹ گیا چھوٹ گئی. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اس کے بعد حدثنا ابو بکر بن شیبہ. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عبد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. جان بوجھ کر تکلم جھوٹ میری طرف منسوب کرے جو بات میں نے نہیں بولی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلي التيمي عن محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر اياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا وصدقا ومن تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہاں پر کھڑے تھے منبر پر. ایاکم وکثرۃ الحدیث، یہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں کہ تم بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ کثرت حدیث عنی، میری طرف سے بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فمن قال علی فلیقل، جو آدمی میری طرف منسوب کرے کوئی بات کہے تو اس کو حق بات کہنی چاہیے اور سچی بات کہنی چاہیے. کچھ حق کا نہ سوچا. ومن تقول علی ما لم اقل، جو آدمی ایسی بات ہے جو میں نے نہیں کہی فلیتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد ابي الصخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير بن العبام ما لي لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسمع ابن مسعود وفلان قال اما اني لا افارق. اس روایت کے اندر غندر کا جو لفظ ہے، بعض لوگوں نے کتابوں کے اندر غندر حدثنا محمد بن علی کیا، یہ صحیح نہیں ہے. جو راوی نے تحقیق کی ہے محدثین نے غندر ان کا لقب ہے.
وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب من حدث عن